الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا موضوع دعا کے فضائل ہے۔ دعا کے چند فضائل سنیں گے۔ چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک روزہ دار کی افطار کے وقت میں کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔ نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ عز و جل ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر ایک، عادل بادشاہ۔ نمبر دو، مظلوم۔ نمبر تین، روزہ دار کی افطار کے وقت میں کی جانے والی دعا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کرواؤں گا۔ نمبر تین، حضور نے فرمایا کہ دعا کے تین فائدے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس دعا کا فائدہ اسے دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، یا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ نمبر تین، کہ یہی دعا کل بروز قیامت اس کی سفارش کرے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ وہ دعا اس کی سفارش کرے گی تو وہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ نمبر چار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس بندے کو اس کی دعا کے مطابق عطا کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے اس بندے کی ادا، اس بندے کی آواز بڑی پسند آئی ہے، اسے پھر مانگنے دو، میں اسے بعد میں عطا کروں گا۔ لیکن جب کوئی فاسق، جب کوئی کافر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے فوراً عطا کر دیتا ہے کہ مجھے اس کی آواز ناپسندیدہ ہے کہ بار بار مجھ سے یہ مانگے گا۔ دیکھا جائے گا تو آج کافروں کے امیر ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔